دوستو، ماہ رمضان کی گھڑیاں تیزی سے ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل رہی ہیں، اور آج ہم اس مقام پر کھڑے ہیں کہ جہاں آسمان سے رحمتیں بارش کی طرح برسنے کو تیار ہیں، جہاں اللہ کی ذات خود آخری آسمان پر موجود ہے اور پوچھ رہی ہے کوئی بخشش کا طلبگار؟ ہے کوئی جس کے گناہوں کو بخش دیا جائے؟ ماہ رمضان کا تیسرا جمعہ، وہ دن جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آج بھی کسی کی بخشش نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ شاید آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کے گناہ بہت بڑے ہیں، شاید آپ تھک چکے ہیں، شاید آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، لیکن دوستو، آج کا دن کوئی عام دن نہیں ہے۔ آج کا سورج اپنے ساتھ وہ 4 وظیفے لے کر آیا ہے جو تقدیر کے بند تالے کھول سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس رمضان کے ختم ہونے سے پہلے آپ کی زندگی بدل جائے تو اگلے چند منٹ اپنی روح کے نام کر دیں، کیونکہ جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ محض الفاظ نہیں، آپ کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہو سکتے ہیں۔ ذرا سوچئے، رحمتوں کا وہ مہینہ جس کا ہم پورا سال انتظار کرتے ہیں، اب تقریباً اس کا آدھا وقت گزر چکا ہے۔ رحمت کا پہلا عشرہ ختم ہو چکا، اور ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ، مغفرت کا عشرہ، اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ہمارے سامنے ہے، اور اس کے عین درمیان میں جمعۃ المبارک کا دن آنا کوئی اتفاق نہیں ہے۔ یہ دن اللہ کی طرف سے آپ کے لیے خاص دعوت ہے۔ وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ آج پکار پکار کر کہہ رہا ہے کوئی مانگنے والا؟ ہے کوئی جس کے دامن میں گناہ بھرے ہوں اور وہ مجھ سے معافی مانگ لے؟ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بدلنے میں سال لگ جاتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ زندگی بدلنے کے لیے صرف ایک جمعہ اور ایک آنسو کافی ہے۔ آج کی گھڑیاں وہ گھڑیاں ہیں جب عرش کے فرشتے زمین پر اتر کر آپ کی دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے بےتاب ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ 4 وظیفے ہی کیوں؟ دیکھیے، ہم سب کی زندگیوں میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جو ہمیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ کسی کو رزق کی تنگی نے مار دیا ہے، کوئی بیماریوں کے ساتھ مجبور ہے، کسی کے گھر میں سکون نہیں، کوئی اپنی اولاد کی وجہ سے راتوں کو روتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ یہ 4 وظیفے صرف چند الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ طاقتور چابیاں ہیں جو آپ کی زندگی کے ان 4 بڑے مسئلوں کو جڑ سے ختم کر دیں گی۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے برسوں کا بوجھ آپ کے سینے سے ہٹ گیا ہے۔ آپ کی وہ دعائیں جو شاید برسوں سے آسمانوں پر معلق تھیں، آج وہ قبولیت کا لباس پہن کر واپس آئیں گی۔ آپ کے خالی ہاتھ جو اب تک مایوسی کی وجہ سے اٹھے نہیں تھے، آج رب کی نعمتوں سے بھر جائیں گے۔ یقین جانیے، آج کا دن توبہ کرنے والوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اگر آج آپ نے اپنے رب کو منا لیا تو سمجھ لیں کہ آپ کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی۔ یہ وظیفے وہ ڈال ہیں جو آپ کو آنے والی ہر بلا سے بچائیں گے، اور وہ راستہ ہے جو سیدھا اللہ کی قربت تک جاتا ہے۔ اپنے دل کو تھام کر بیٹھیے، کیونکہ آج کی یہ محفل آپ کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ آج ہم نے مایوس نہیں ہونا، آج ہم نے نہ رونا ہے نہ گڑ گڑانا ہے، اور اپنے اللہ سے وہ سب کچھ مانگ لینا ہے جو ہماری ضروریات ہیں۔ لیکن دوستو، یاد رکھیے، ان وظیفوں کا پورا فائدہ تب ہوگا جب آپ ان کو اس خاص طریقے اور ترتیب سے پڑھیں گے جو ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ ایک لفظ بھی آگے پیچھے ہوا تو وہ اثر نہیں رہے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ اس لیے ویڈیو کا ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، اسے ضائع مت کیجیے گا، کیونکہ کیا پتہ آپ کی زندگی کا حل اسی ایک جملے میں چھپا ہو جو آپ مس کر دیں۔ وظیفوں کی طرف بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائیں، ہاتھ پھیلائیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اکیلے بھی تو دعا مانگ سکتا ہوں، تو پھر سب کے ساتھ مل کر ہی کیوں؟ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب 40 مومن مل کر دعا مانگتے ہیں تو اللہ ان میں سے کسی ایک کی خاطر سب کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تنہا دعا مانگنا ایسا ہے جیسے ایک چراغ چلانا، لیکن اجتماعی دعا اس روشنی کی طرح ہے جو پورے اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے۔ آج اس وقت جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ دنیا کے کونے کونے سے ہزاروں ٹوٹے ہوئے دل، پریشان حال مائیں اور اپنی تقدیر سے ہارے ہوئے لوگ ہاتھ اٹھائے کرے ہیں۔ کیا پتہ اس مجمع میں کوئی ایسا اللہ والا ہو، کوئی ایسی پاک روح ہو جس کی ایک آمین عرش الہی کو ہلا دے اور ہم سب کے گناہ دھو ڈالے۔ اپنے موبائل کو ایک سائڈ پر رکھیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور یہ تصور کریں کہ آپ اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آج ہم نے مانگنا نہیں، آج ہم نے اللہ کو منا لینا ہے۔ اے کائنات کے مالک،
اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے، اے گناہوں کو چھپانے والے رب، ہم تیرے در پر سوالی بن کر آئے ہیں۔ مولا ہمارے پاس دکھانے کو کچھ نہیں سوائے ان آنسوؤں کے جو ہماری آنکھوں میں تیرے خوف اور تیری محبت سے تیر رہے ہیں۔ یا رب عالمین، ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم نے تیری زمین پر چل کر تیری ہی نافرمانیاں کی، لیکن اے میرے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ بھی تو نہیں۔ ہم کس کے در پر جائیں؟ کون ہے جو ہمیں سنے گا؟ کون ہے جو ہماری بگڑی بنائے گا؟ الہی اس رمضان کے تیسرے جمعۃ المبارک کے صدقے ان تمام ہاتھوں کی لاج رکھ لے جو اس وقت تیرے سامنے پھیلے ہوئے ہیں۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جن کے گھروں میں تنگی ہے ان کے رزق کے دروازے کھول دے۔ بولا جن کی جوان بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں ان کے نصیب اچھے فرما دے، جن کی اولاد نافرمان ہے انہی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے میرے پروردگار، ہم میں سے کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہے، کوئی بیماری سے لڑ رہا ہے، کوئی تنہائی کا شکار ہے۔ مولا تو دلوں کے حال جانتا ہے، تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آج ہماری ان چھپی ہوئی تکلیفوں کو دور فرما دے جن کا ذکر ہم کسی انسان سے نہیں کر سکتے۔ یا اللہ ہمیں اس حال میں موت نہ دینا کہ تم سے ناراض ہو، ہمیں توبہ کی توفیق دے۔ ہماری اس اجتماعی آمین کو قبول و منظور فرما لے۔ مولا اس مجمع میں جو سب سے زیادہ پریشان ہے اس کی اجتماعی آمین کو قبول و منظور فرما لے۔ مولا اس مجمع میں جو سب سے زیادہ تنگ دست ہے اس کی پریشانی کو پہلے دور فرما۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہمیں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور دوزخ کی آگ سے ہمیں پناہ دے۔ آمین الہی آمین۔ دوستو یقین جانیے اس دعا کے بعد آپ کی روح کو جو سکون ملے گا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کو سن لیا ہے۔ اب جب کہ ہمارے دل صاف ہو چکے ہیں اور ہم اللہ کے قریب آ چکے ہیں، اب وقت ہے ان 4 خاص وظیفوں کا جو اس تیسرے جمعۃ المبارک کی اصل حقیقت ہے۔ یہ وہ وظیفے ہیں جو آپ کی ان تمام دعاؤں پر مہر قبولیت لگا دیں گے جو ابھی ہم نے مانگی ہے۔ دعا کی اس رخت امیز قبولیت کے بعد اب ہم اس پہلے وظیفے کی طرف بڑھ رہے ہیں جو زمین و آسمان کے درمیان تمام رکاوٹوں کو جلا کر راہ کر دیتا ہے۔ یہ وہ کلام مبارک ہے جس کے بارے میں میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں ہوں اور یہ کلام دوسرے پلڑے میں ہو تو یہ کلام سب پر باری پڑ جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج رمضان کے اس تیسرے جمعہ میں جب آپ کی روح تڑپ رہی ہے تو اس کلام کا ورد آپ کی زندگی کا سب سے بڑا تماشا بننے والا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کلمہ تو ہم روز پڑھتے ہیں، پھر آج ہی کیوں؟ میرے پیارے بھائیو، آج کے دن اس کلام کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کے ایمان کی بنیاد کو دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ یہ کلام صرف زبان سے ادا ہونے والے الفاظ نہیں، یہ کائنات کا سب سے بڑا قانون ہے۔ جب آپ کہتے ہیں لا الہ یعنی کوئی معبود نہیں، تو آپ اپنے دل سے دنیا کے تمام ڈر، تمام خوف، تمام مصیبتیں، تمام جھوٹے سہارے کو نکال پھینکتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ الا اللہ، تو آپ کائنات کے بادشاہ کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں۔ اب دوستو سوال یہ ہے کہ یہ وظیفہ کن جگہوں پر کام آئے گا؟ ناممکن حالات میں، جب ڈاکٹرز جواب دے دیں، جب عدالتیں ہار جائیں، جب رزق کی تمام ذرائع بند ہو جائیں، تب یہ کلام کن فیکن کا راستہ کھولتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ گناہوں نے آپ کے دل کو کالا کر دیا ہے تو یہ کلمہ سایہ بن کر آپ کی روح کو دھوتا ہے، صابن بن کر دھوتا ہے۔ اس کلام کی تپت سے ہر قسم کے جادو اور شیطانی اثرات جل کر ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کے گرد ایک ایسی نورانی دیوار کھڑی کر دیتا ہے جس سے کوئی شر پار نہیں کر سکتا۔ جو آج اس کلام کی لذت پالے گا، اس سے لذت کے وقت یہ کلمہ خود بخود یاد آئے گا۔ دوستو تصور کریں، ماہ رمضان کا جمعہ ہے، افطاری کا وقت قریب آ رہا ہے، فرشتے رزق الہی تقسیم کر رہے ہیں اور آپ کی زبان پر اس کلام کی خوشبو ہے۔ اس وقت جب آپ اس کلام میں ڈوب کر اسے پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے اندر کی بے چینی ختم ہو رہی ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن جن لوگوں نے اس کلام کو اپنی سانسوں میں بسایا، اللہ نے انہیں دنیا کے لیے مثال بنا دیا۔ آج آپ نے بھی یہی کرنا ہے، اپنی آنکھیں بند کر کے دنیا سے کٹ کر بس اپنے رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں غرق ہو کر اسے پڑھنا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کمال کے کلام کو آج کے دن کتنی بار پڑھنا ہے کہ آسمان کے دروازے کھل جائیں؟
تو غور سے سن لیں۔ بزرگوں اور اہل اللہ کے تجربات بتاتے ہیں کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں اپنی مراد پانے کے لیے آپ نے اس پاک کلام یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد پورے 2000 مرتبہ کرنا ہے۔ جی ہاں، 2000 مرتبہ۔ شاید آپ کو یہ تعداد زیادہ لگے، لیکن یقین جانے جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو وقت کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ یہ 2000 تسبیحات آپ کے 2000 سال کے دکھوں کا مداوع بن سکتی ہیں۔ اسے آپ نے نماز عصر سے مغرب کے درمیان یا پھر پورے دن میں کسی بھی وقت مکمل کرنا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ توجہ صرف اللہ کی طرف ہو۔ یہ تو صرف پہلا قدم تھا، ابھی 3 اور ایسے وظیفے باقی ہیں جو اس کلمے کی طاقت کو کم کرنے کے لیے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ ہماری قسمت سو گئی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی تقدیر پر کسی نے تالا لگا دیا ہے تو اگلا وظیفہ وہ چابی ہے جو آپ کو حیران کر دے گی۔ پہلے وظیفے کی نورانیت کے بعد اب ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں سے دعاؤں کی قبولیت پر مہر تصدیق لگتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے کلمہ طیبہ سے اپنے دل کی زمین کو صاف کر لیا۔ اب اس زمین پر رحمتوں کے پھول کھلانے کا وقت ہے۔ دوسرا وظیفہ وہ کلام ہے جس کے بغیر نہ نماز مکمل ہوتی ہے، نہ ہی اللہ تک پہنچنے والی کوئی دعا۔ یہ درود ابراہیمی، یہ وہ درود پاک ہے جو خود خالق کائنات نے ہمیں سکھایا، وہ درود جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آج رمضان کا تیسرا جمعہ ہے اور جمعہ کا دن تو درود السلام کا دن ہے، لیکن آج کی اس خاص گھڑی میں درود ابراہیمی پڑھنے کا مقصد صرف ثواب کمانا نہیں، بلکہ اپنی بگڑی ہوئی تقدیر کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے صدقے سنوارنا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے راستے بند ہو گئے ہیں، اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی دعائیں آسمان تک نہیں پہنچ پا رہی، تو یاد رکھیں درود پاک وہ سواری ہے جو آپ کی ہر پکار کو رب کے عرش تک لے جاتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، رمضان کی مبارک ساعتیں ہوں، جمعہ کا نورانی دن ہو اور آپ کی زبان پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کی صدائیں ہوں، اس وقت فرشتے آپ کا نام لے کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ جب آپ کا نام وہاں لیا جاتا ہے تو زمین کی تنگیوں کی کیا اوقات رہ جاتی ہے۔ اگر آپ فکروں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو درود ابراہیم پڑھنا شروع کریں، آپ دیکھیں گے کہ کیسے غیب سے آپ کے لیے سکون کے سامان پیدا ہوتے ہیں۔ آج کے دن کا یہ وظیفہ آپ کو اس لائن میں کھڑا کر دے گا جہاں کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پہچان فرمائیں گے۔ انشاءاللہ جس گھر میں درود ابراہیمی کی گونج ہوتی ہے، وہاں سے نحوست اور لڑائی جھگڑے بھاگ جاتے ہیں، وہاں سکون نازل ہوتا ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ڈال ہے جو دشمنوں کے وار سے ڈرتے ہیں یا جنہیں لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں بے برکتی ہے۔ یہ درود پڑھتے ہوئے یہ تصور کریں کہ آپ مدینے کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ کی ہر پکار سنی جا رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس عظیم الشان کلام کو، اس درود پاک کو آج اس خاص موقع پر کتنی بار پڑھنا ہے؟ علماء دین اور مشائخ کے مطابق رمضان کے اس تیسرے جمعہ کی برکت سمیٹنے کے لیے آپ نے درود ابراہیم کا ورد 100 مرتبہ کرنا ہے، صرف 100 مرتبہ۔ یہ تعداد بظاہر کم لگتی ہے، لیکن اس کی وزنی طاقت اتنی ہے کہ یہ آپ کے پورے دن کی عبادتوں کا نچوڑ بن سکتی ہے۔ 100 مرتبہ پورے دل کی تڑپ کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کا تصور کر کے جب آپ یہ تصویر مکمل کریں گے تو واللہ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کے گرد نور کا حالہ بن گیا ہے اور آپ کا اللہ آپ سے راضی ہو چکا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اب آپ کا راستہ بالکل صاف ہو چکا ہے۔ اب باری ہے اس تیسرے وظیفے کی، جس کا تعلق براہ راست آپ کی حاجت اور آپ کی محرومی سے ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن ہماری مرادیں پوری نہیں ہوتی، ان کے لیے اگلا وظیفہ وہ تیر ہے جو کبھی نشانے سے نہیں چوکتا۔ ہماری مراد پوری نہیں ہوتی، کیا آپ جانتے ہیں وہ کلمہ کون سا ہے جس سے اسم اعظم کا درجہ حاصل ہے؟ کلمہ طیبہ سے دل کی صفائی اور درود ابراہیمی سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت حاصل کرنے کے بعد اب ہم اس مقام پر پہنچے ہیں جہاں ہمیں اپنے رب کو منانا ہے۔ تیسرا وظیفہ وہ کلام ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اگر تم یہ پڑھو گے تو اللہ تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا،
تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، ہم انسان خطا کے پتلے ہیں، ہم سے قدم قدم پر غلطیاں ہوتی ہیں۔ کبھی ہم زبان سے کسی کا دل دکھاتے ہیں، کبھی آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں جو نہیں دیکھنا چاہیے، اور کبھی دل میں وہ خیال لاتے ہیں جو رب کو پسند ہی نہیں۔ یہ گناہ ہمارے اور ہماری دعاؤں کے درمیان ایک کالی دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج رمضان کے اس تیسرے جمعے میں ہم نے اس دیوار کو گرانا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شیطان نے کہا تھا کہ یا اللہ، میں تیرے بندے کو گمراہ کرتا رہوں گا، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ مجھے میرے عزت کی قسم، جب تک میرا بندہ مجھ سے استغفار یعنی معافی مانگتا رہے گا، میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔ اگر آپ کے کاروبار میں مندی ہے، نوکری نہیں مل رہی یا ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹکتا، تو یاد رکھیں کبھی کبھی گناہ رزق کو روک دیتے ہیں۔ استغفار وہ کلہاڑا ہے جو رزق کی بندش کو کاٹ دیتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اللہ اسے ہر غم سے نجات دیتا ہے، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، ان کے لیے استغفار سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں، کیونکہ یہ براہ راست اللہ کی صفت رحیمی کو جوش میں لاتا ہے۔ تصور کریں، مصلی پر بیٹھے ہیں، عصر کا وقت ڈل رہا ہے اور آپ اپنی تمام خطاؤں کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یا اللہ، میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اس وقت جب آپ استغفر اللہ کہتے ہیں تو عرش پر فرشتے آپ کی توبہ پر خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ کا رب آپ کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ آپ کو گناہوں کی دلدل سے نکال کر پاکیزگی کے اعلیٰ مقام پر لے جائے گا، جہاں آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ دعا بن جائے گا۔ اب آپ بے تاب ہوں گے کہ استغفار کی یہ تسبیح جو ہماری زندگی کے سیاہ پنوں کو سفید کر دے گی، اسے آج کتنی بار پڑھنا ہے۔ تو سن لیجئے، ماہ رمضان کے اس تیسرے جمعے کی خاص برکت پانے کے لیے اور اپنی دعاؤں کو عرش الہی تک پہنچانے کے لیے آپ نے استغفر اللہ کا ورد پورے 313 بار کرنا ہے۔ 313 یہ وہی عدد ہے جو میدان بدر کے غازیوں کا تھا۔ یہ وہ عدد ہے جو حق اور باطل کے درمیان لکیر کھینچ دیتا ہے۔ جب آپ 313 مرتبہ پورے یقین کے ساتھ اپنے رب سے معافی مانگے تو یقین جانیں کہ مغرب کا سورج ڈوبنے سے پہلے آپ کا نام اللہ کے مقرب بندوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اسے آپ نے نہایت عاجزی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ استغفار نے آپ کے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ اب آپ کا دل ایک معصوم بچے کی طرح صاف ہو چکا ہے۔ لیکن ٹھہریے، اب اس سب سے بڑا سرپرائز باقی ہے، چوتھا اور آخری وظیفہ جو میں نے اپنی زندگی کے لیے بچا کر رکھا تھا۔ یہ وہ اسم اعظم ہے جو پتھروں سے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی ایسی دعا ہے جو سالوں سے ادھوری ہے، تو چوتھا وظیفہ آپ کی وہ مراد پوری کرنے کا آخری اور حتمی ہار ہے۔ دوستو، ہم نے کلمے سے بنیاد رکھی، درود شریف سے راستہ بنایا، استغفار سے رکاوٹیں دور کی۔ اب ہم اس مقام پر پہنچے ہیں جہاں ہم نے اپنے رب کی شان بے نیازی کو آواز دینی ہے۔ چوتھا اور آخری وظیفہ اس سورہ مبارکہ ہے جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسے ایک بار پڑھنا تہائی قرآن مجید پڑھنے کے برابر ہے۔ یہ ہے سورہ اخلاص۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آج ماہ رمضان کا تیسرا جمعہ رخصت ہو رہا ہے۔ سورج ڈل چکا ہے، لیکن توبہ اور مرادوں کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے۔ یہ وظیفہ میں نے آخر میں اس لیے رکھا ہے کیونکہ یہ رات کی تنہائی میں اپنے رب سے راز و نیاز کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، اللہ کا بندہ مصلی پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ یا اللہ، تو ایک ہے، تو بے نیاز ہے، تو سورہ اخلاص کا ورد کرتا ہے۔ اللہ اس کے گھر سے فکر و فاقے کو ایسے نکال دیتا ہے جیسے اندھیرے کو روشنی نکالتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ آپ ہر نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری سورت سے محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اور جب آپ اس سورت مبارکہ میں اللہ الصمد پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ دراصل اللہ کی بے نیازی کو پکارتے ہیں۔ پھر بے روزگاروں کو اللہ بے تحاشا روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو اللہ بے تحاشا اولاد دیتا ہے، نرینہ بیٹے دیتا ہے۔ آج صرف نیت کر کے مانگنے کی دیر ہے۔ ابھی کومنٹ سیکشن میں نیت کریں کہ انشاءاللہ میں یہ وظیفہ پڑھوں گا یا پڑھوں گی۔ نیت کرنے سے، ایک بار کومنٹ کرنے سے، اللہ کو ایک بار کسی کی نیت پسند آ جائے تو اس کی دعائیں قبول ہو کر رہتی ہیں۔ اب بے نیازی کو پکارنے کے بعد
جب بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ نہ تو کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ یہ وہ قرآنی صورت مبارکہ ہے جسے پڑھتے ہی اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون اس فانی دنیا میں اپنے رب کو اس قرآنی صورت مبارکہ سے پکار رہا ہے۔ فرشتے فرماتے ہیں مالک تیرا بندہ ہے، تیری وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے، تجھے ایک مانتا ہے، ایک جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ جو مانگتا ہے اسے عطا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ ماہ رمضان کے تیسرے جمعۃ المبارک کے دن آپ نے اس قرآنی صورت مبارکہ کو محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ قرآنی صورت مبارکہ پڑھتے ہوئے آپ رب کعبہ سے دل ہی دل میں جو کچھ مانگ سکتے ہیں مانگتے چلے جائیں۔ ابھی بڑا خوش قسمت ہے وہ انسان جس نے ابھی تک اس ویڈیو کو مکمل دیکھا ہے۔ جو اس ویڈیو کو ابھی تک چھوڑ چکا ہے، میرے نزدیک وہ اپنی کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہے، وہ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مارے گا۔ آپ نے اس قرآنی صورت کو بسم اللہ کے ساتھ صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائم پڑھنا ہے۔ 41 بار پڑھ کر آپ کا وظیفہ مکمل۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنا ہی درود پڑھنا ہے جتنا آپ نے ملک شروع میں پڑھا۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ نوکری، شادی، کاروبار، دنیا کی ہر وہ شے جو آپ کو ناممکن لگتی ہے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ ملتے ہیں کسی اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں جمعہ مبارک لازمی لکھیں۔ یہ عید کا دن ہے، اس سے ایک دوسرے کو وش کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔